وہ بغیر کسی مضبوط جماعت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بہت بھاری۔ ان تمام اعتبارات سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ من ذکر و انثی، جو نیکی عورت کمائے گی اس کے لیے ہے، جو غلطی کرے گی، خطا کرے گی، گناہ کرے گی، اس کا وبال اس پر ہے۔ جو نیکی مرد کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، جو غلط کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ ہم سے آسان حساب لیجیے۔ اور وہ آسان حساب حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ بس مقدمے کی فائل پیش ہوگی، سرسری سا اللہ نگاہ ڈالیں گے اور بس فارغ جاؤ۔ تمہیں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک دوسرے میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے تو بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں تو پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی۔ اونچ نیچ کیسے ہو جائے گی؟ تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو آخری نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ دیدار الہی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ پروردگار ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندا سنی، وہ ایمان کی ندا لگا رہا تھا، ایمان کی صدا بلند کر رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ایمان بنا ہے امن سے، امنا یا امنو، اس کے معنی خود امن میں ہونا۔ آمنن، یہ اس کا اسم فاعل ہے، جو امن میں ہے۔ آمن یومنو، یہ فعل متعدی ہے، کسی کو امن دینا، اور اس کا اسم فاعل ہے مؤمن، امن دینے والا۔ اور اللہ کا نام ہے المومن، وہ امن دینے والا ہے، دی پیس گیور، شانتی دینے والا ہے، اطمینان دینے والا ہے۔ اچھا، جیسے انگریزی میں ہے ورب کے بعد پروپوزیشن سے مفہوم بدلتا ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن انگریزی اور عربی میں فرق یہ ہے کہ وہاں مفہوم اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کا اصل روٹ سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہاں یہ نہیں ہے، یہاں درخت کی برانچنگ ہو جائے گی، شاخیں ہوں گی، لیکن جڑ سے جو اصل سے حرفی روٹ ہے، جو مادہ ہے امن، اس سے تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ انگریزی میں ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہے، ٹو گیو اپ، کوئی تعلق ہے گیو اپ اور گیو میں؟ ٹو گیو ان، کوئی تعلق ہے گیو میں اور گیو ان میں؟ مفہوم بدل گیا کہ نہیں؟ تو گیو اپ کسی چیز کو دے دینا، چھوڑ دینا، دفع کرنا، کوئی جد و جہد تھی ترک کر دی، گیو اپ، یہ گیو اپ۔ گیو ان، کسی کے سامنے سر جھکا دینا، اطاعت قبول کر لینا۔ عربی میں ایمان کے ساتھ اگر بے لگ جائے، با، عربی میں اسے با کہیں گے، یا لام لگ جائے تو اس کے معنی ہے کسی کی تصدیق کرنا۔ آمنا بہی، اس نے اس کی تصدیق کی، یہ گہری تصدیق ہوتی ہے وثوق کے ساتھ۔ آمن لہو، اس کی تصدیق کی، لیکن یہ سرسری تصدیق ہوتی ہے، لام کے ساتھ سرسری، اور بے کے ساتھ بڑے گہرے یقین اور وثوق کے ساتھ تصدیق کرنا۔ اب دیکھیے امن سے کیا تعلق رہا؟ کسی شخص نے آ کر کوئی خبر دی، آپ نے مان لی تو امن ہے، آپ نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، شروع ہو گیا کانفلکٹ۔ آپ نے اس کی بات مان لی، کوئی جھگڑا نہیں۔
کسی نے آ کر کوئی دعویٰ کیا میں نے یہ کیا ہے، جھوٹ بولتے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے، خام خواہ کو. لیکن اگر مان لیں کہ ہاں تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، تو امن ہے، امن دے دیا آپ نے اس کو. یہ تو لغوی بحث ہو گئی. امن کا مادہ امن، امنا یا منو ثلاثی مجرد میں امن میں ہونا، آمن اس سے اس میں فاعل، آمن یومنو ایمانن باب افعال، کسی کو امن دینا اس میں فاعل مومن، المومن اللہ کا نام. ایمان کے ساتھ با یا لام لگ گیا تو تصدیق، با کے ساتھ ہے تو گہری تصدیق، وثوق کے ساتھ تصدیق، اور لام کے ساتھ ہے تو سرسری سی تصدیق. اب ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا تعلق رسول کے دعوے سے ہے، نبوت کے دعوے سے ہے، اس کی تصدیق کر دینا ایمان ہے، اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے اس کو ماننا ایمان ہے. تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصدیق ہے. جو خبریں بھی وہ دے رہے ہیں صحیح ہے، وہ عالم آخرہ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ عالم برزخ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ اور خبریں دے رہے ہیں، آئندہ کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، آئندہ کے حالات کی، سب کی تصدیق. ویسے تو یہ کہ یہ تصدیق حضور بما جاء، جو بھی لائے حضور، لیکن حضور لائے ہیں عمل بھی اور فکر و نظر کا سامان بھی، وہ فلسفیانہ سوالوں کا جواب بھی، میٹا فزکس بھی لے کر آئے. ایمان کا جو ہے اطلاق وہ صرف میٹا فزیکل جو تعلیم ہے اس پر ہوتا، اور وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی ہے. اللہ پر ایمان، جو وقت کا رسول ہے اس پر ایمان، جو بھی کتاب ہے اس پر ایمان، آخرت کا ایمان، بعث بعد الموت کا ایمان. اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کا یقین، حساب کتاب کا یقین، وزن اعمال کا یقین. یہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان میں اصطلاحاً شامل ہیں، اگرچہ وہ اصطلاح جو ہے وہ کور کرتی ہے شریعت کو بھی، احکام کو بھی، ڈوز کو بھی، ڈونٹس کو بھی، یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن جو استعمال ہے وہ در حقیقت ایمان کا اس میٹا فزیکل کانسیپٹ پر ہے. اب یہاں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، وہ ندا لگا رہا ہے، صدا لگا رہا ہے ایمان کی ہے کہ لاؤ ایمان اپنے رب پر، یقین کرو اپنے رب پر، توثیق کرو اپنے رب کی، تصدیق کرو اپنے رب کی. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. اب تک ہم غفلت میں تھے، جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، معاف فرما. وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے دامن کردار پر جو داغ اور دھبے ہیں انہیں دور کر دے، ہٹا دے، اور ہمارے نامہ اعمال پر جو دھبے لگے ہوئے اے اللہ اسے دھو دے، ہمارے اعمال نامے کو پاک اور صاف کر دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ہمیں وفات دی جو، یعنی موت تک ہم اس پر قائم رہے، اور جو تیرے ابرار بندے ہیں بہت نیک، ان کے ساتھ ہمیں وفات دی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اور اے رب ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے. تمہیں جنت دیں گے، ان میں یہ نعمتیں ہوں گی، تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جو آخری نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ دیدار الہی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے.
قرآن مجید میں آیا ہے حساب یسیر، آسان حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجیے۔ اور وہ آسان حساب حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ بس مقدمے کی فائل پیش ہوگی، سرسری سا اللہ نگاہ ڈالیں گے اور بس فارغ جاؤ۔ تو اے پروردگار ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی وساطت سے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے کہ نہیں، تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان وعدوں کا مصداق بننا، ان وعدوں کا مستحق قرار پانا جو ہے، ہمیں اگر شک ہے تو اس میں ہے انک لا تخلف المیعاد، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے سے پھر جائے گا۔ اب جو لوگ اس طریقے سے سلیم الفطرت سلیم العقل انسان فطرت کے اشاروں اور عقل کی رہنمائی میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور پھر نبی کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، ان کی سیرت و کردار کا نمونہ کیا ہے؟ یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے جو ایمان لانے کے بعد گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، ان میں آگ بھر گئی ہے۔ اب وہ اللہ کے دین کے لیے، اس دعوت کو پھیلانے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں۔ لہذا اس دعا کا جو جواب، یہ بڑی عظیم دعاؤں میں سے ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے جوڑے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے، جیسے دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، دونوں کے شروع میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، دونوں کے اختتام پر عظیم دعائیں ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بڑی لمبی دعا ہے۔ یہاں پر بھی یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ یہاں یہ مساوات مرد و زن کا جو قرآنی نظریہ اس کو سمجھ لیجیے۔ بحثت یہ انسان دونوں برابر ہیں، شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہیں، مرد اونچا نہیں افضل نہیں، عورت نیچی نہیں گھٹیا نہیں، اخلاقی میدان میں دونوں برابر ہیں۔ جو میں نے انگریزی کی نظم سنائی تھی، نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل بول فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو، نہیں، charities that soothe and bless and heal are scattered over the man like flowers، برابر، روحانی ترقی میں برابر ہے، صدیقیت میں برابر ہے، صرف نبوت عورت کو نہیں ملتی، اس لیے کہ نبوت کا فرض ادا کرنا بہت کٹھن ہے۔ جو معاشرے کی طرف سے مشرکانہ اور کافرانہ ماحول کی طرف سے جو پھر پریشر آتا ہے، جو پرسیکیوشن ہوتی ہے، جو ٹارچر ہوتا ہے، عورتوں کے لیے اس کا برداشت کرنا آسان نہیں۔ آخرت بھی کامیاب اور زندگانی بھی کامیابی ان کی ہے جو کرتے ہیں دل سے حدیثوں پر عمل۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے حقیقت کی بنیاد پر محدثین کے حوالے سے، مفسرین کی دلیلوں سے، اللہ رب العزت نے اس دنیا پر انسانوں پر شیخ ارشاد الحق عصری اپنا اتمام حجت فرما دیا ہے۔ سمجھیے رسول اللہ کے اقوال و اعمال کو، جن کا سمجھنا علماء کی کوششوں کی وجہ سے ہو گیا ہے آسان اور سلیس۔ حجیت و اہمیت حدیث ہر جمعہ رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن،
discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الطہارہ حدیث نمبر 450. لیکن پھر بھی صحابیات نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں. تاہم نبوت کی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری، جس کو خود اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بہت بھاری. ان تمام اعتبارات سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. من ذکر و انثی، جو نیکی عورت کمائے گی اس کے لیے ہے، جو غلطی کرے گی، خطا کرے گی، گناہ کرے گی، اس کا وبال اس پر ہے. جو نیکی مرد کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، جو غلط کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. من ذکر و انثی، اور یہاں بڑا پیارا لفظ آیا ہے بعضکم من بعض. تمہیں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک دوسرے میں سے ہو. ایک ہی باپ کے نطفے سے تو بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں تو پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی. اونچ نیچ کیسے ہو جائے گی؟ ان سطحوں پر قرآن سب سے زیادہ مدعی ہے مساوات مرد و زن کا. لیکن ذمہ داریاں معاشرے میں کیا ہوں گی؟ دونوں کا دائرہ کار کیا ہوگا؟ ان کی جسمانی ساخت، ان کی نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے ان کے فرائض، یہ چیزیں، اور خاص طور پر جو معاشرے کی یونٹ ہے، معاشرے کی اینٹ ہے، فصیل بنی ہوئی ہے اینٹوں سے. اینٹیں کمزور ہوں گی تو فصیل کمزور ہوگی. تو یہ جو ایک اینٹ ہے، ایک فیملی ہے، اس فیملی کے ادارے کو مستحکم رکھنے کے لیے اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ایک ہی ہوگا، اور وہ مرد ہے، عورت نہیں ہوگی. ایک مرد اور ایک عورت when they enter into agreement of marriage، یہاں پر عورت کا کام ہوگا شوہر کی تابع داری کرنا. میں تو حیران ہوا تھا جب میں نے اخبار میں پڑھا، جب سارا فرگوسن اور پرنس اینڈریو کی شادی ہونے والی تھی، اور یہ سارا فرگوسن جو تھی بڑی نٹ کھٹ قسم کی عورت تھی، لڑکی تو کیا تھی، وہ عورت تھی. تو اس کا ایک انٹرویو آیا تھا شادی سے پہلے. I am not going to say, I am not that timid type of woman, I am not going to say I will obey him. اس سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی شادی میں وہاں تو معاملہ پردے کا نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں سامنے کھڑے، پادری کے سامنے ایجاب و قبول دونوں کا علیہ اعلان ہو رہا ہے، اور وہاں کہنا پڑتا ہے اسے I will obey him، میں اس کی اطاعت کروں. قرآن بھی کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر. فالصالحات قانتات، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی ہیں. بہرحال یہ بعضکم من بعض سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی اونچ نیچ بنیادی نہیں ہے، وہ انتظامی اونچ نیچ ہے. تمام انسان برابر ہیں، لیکن دفتر میں ایک آفیسر ہے، ایک چپڑاسی ہے. As human beings they are equal, as citizens of state they are equal. ایک ہی ووٹ افسر کا بھی ہے، ایک ہی ووٹ چپڑاسی کا بھی ہے. لیکن وہاں دفتر میں افسر افسر ہے، چپڑاسی چپڑاسی ہے. اچھا، اب آ رہا ہے وہ نقشہ ایک کردار کا، جو صدیقین کی صفت کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح والہانہ
لبیک کہتے ہیں نبیوں کی دعوت پر، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ تو میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ تو ہم سورہ لقمان کے رکوع میں پڑھ چکے۔ کجا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یا زبردستی نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی ہیں میرے راستے میں، جو بیتی تھی بلال ابن رباح پر، جو بیتی تھی خباب بن الارت پر، جو بیتی تھی حضرت یاسر پر، حضرت سمیہ پر۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا، پھر انہوں نے قتال کیا میری راہ میں، فقتلوا، اور قتل بھی ہوئے، جانے بھی دی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً، یہ نون مشدد فعل مضارع کے آخر میں، لَأَفْعَلَنَّ، اور شروع میں لام زبر کے ساتھ، میں یہ ضرور کروں گا۔ لَأَقْتُلَنَّ، جو کہا تھا لَأَقْتُلَنَّكَ، یہ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے لازماً قتل کر دوں گا۔ تو یہ انتہائی تاکید، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ اور دونوں معنی ہوں گے، اگر ان کے کردار پر پچھلی زندگی کی وجہ سے کوئی داغ دھبے ہیں، کوئی عادتیں بری ہیں، میں صاف کر دوں گا، دھو کے ان کا دامن کردار سفید کر دوں گا۔ اور ان کے نامہ اعمال پر اگر کوئی دھبے لگے ہوئے ہیں، کوئی خطاؤں اور گناہوں کا کوئی داغ لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی دھو دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور لازماً داخل کروں گا ان سب کو، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور یقیناً اللہ ہی تو ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو، اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے اوپر صرف کر دیتے ہو۔ اولاد کتنی ایسی ہے جو والدین کی خدمت کرے پھر بڑھاپے میں، کوئی بدلہ دے سکتی؟ ہاں، اللہ کے لیے جو کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے، اور کسی کے لیے جو بھی کچھ کرو، انگلستان کی ہسٹری میں آتا ہے، کوئی ایک وزیر تھا بادشاہ کا، اور وہ بڑا خزانے کو بھرنے کے لیے کسی کو سادہ کرو، تم بڑے بخیل معلوم ہوتے ہو، تمہارے پاس بہت پیسہ ہوگا، دو بادشاہ کے لیے اتنے پیسے نکالو، اور کسی کو دیکھا ذرا اچھے لباس میں اور جاہو حشمت میں، تمہارے پاس بڑی دولتیں نکالو، خزانہ بھر دیے۔ بڑھاپے میں وہی بادشاہ جو ہے اس نے اسے جیل میں ڈالا، تو اس نے کہا had I served God as I served the king، اگر میں نے خدا کی وہ خدمت کی ہوتی جو میں نے بادشاہ کی ہے، تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا۔ کون بدلہ دے گا؟ واللہ عندہ، یہ بھی حصر کا اسلوب ہے کہ زید عالم ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، زید ہی عالم ہے، باقی نہیں ہے۔ واللہ عندہ، یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے حسن ثواب، اچھا بدلہ، بھرپور بدلہ، پورا کا پورا بدلہ، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ہے ایمان کا تعلق عقل اور فطرت کے ساتھ، اور پھر جو اس قسم کے لوگ ہوتے، یہ سب لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ سابقون الاولون کا معاملہ، یہ صدیقین کا معاملہ ہے۔ باقی جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان میں تو ہمت اتنی ہوتی، ہر بعد آباد، اب جو ہو جائے، میں کشتی دریا میں ڈال چکا، لیکن اب یہ چلے گی، تیرے گی تو ہم تیریں گے، ڈوبے گی تو ڈوبیں گے، یہ کردار۔ کچھ لوگ ہوتے جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی،
وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ چل رہے ہیں آگے. والذین تبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے آتے ہیں، لیکن آتے ہیں حسن نیت کے ساتھ، ان کے اندر کوئی فریب کا ارادہ نہیں ہوتا. تو یہ جو صدیقین ہیں ان کی سیرت و کردار کا یہ نقشہ، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. تھوڑا سا اشارہ ادھر بھی کر دوں، ان تمام کاموں میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک رہی. ہجرت حضرت عثمان نے کی تو ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ، حضور کی نور چشم، وہ بھی ساتھ تھی. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی. ہجرت میں شریک ہے مرد اور عورتیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہاں جا کر حبشہ میں ان کا شوہر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. شراب کا بہت رسیہ تھا. ویسے شراب حرام نہیں تھی ابھی اسلام میں بھی، لیکن اسے وہ ملتی نہیں تھی جب تک کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ان کی مجلس میں شریک نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ پھر ام حبیبہ کو پیغام حضور نے مدینے سے بھجوایا ہے اور نکاح ہوا ہے ان ایبسنشیا. نجاشی نے خطبہ نکاح بھی پڑھا ہے اور مہر بھی حضور کی طرف سے ادا کیا. شریک تھی عورتیں اور مرد. پہلا قتل جو ہوا ہے وہ دو میاں بیوی کا ہوا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہے. جہاد میں جہاد کی ذمہ داری جیسے نبوت کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں رکھی گئی، اسی طرح قتال کی بھی ذمہ داری تو عورت پر نہیں رکھی گئی، لیکن عورتوں نے حصہ لیا ہے. ایک تو انڈائریکٹ حصہ، حضرت خنسا نے 7 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرائے. اس کا کریڈٹ حضرت خنسا کو جائے گا کہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بھی ایک شانہ بشانہ چلنے کا معاملہ ہے، دنیاوی معاملات نہیں، دین کے معاملے میں. لیکن شریعت کے ستر اور حجاب کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عورتیں بھی دین کا کام کریں اور مرد بھی دین کا کام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.